توشہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد، قومی خزانے کو 1.5 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچانے کا الزام، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ چارج شیٹ کے مطابق ملزمان کو مختلف سربراہان مملکت سے 108 تحائف ملے، 58 تحفے اپنے پاس رکھے، تحائف کی مالیت کم ظاہر کی۔ جیولری کا تخمینہ لگانے والے سہیب عباسی وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول بھی فراہم کر دی۔ دونوں کیسوں میں ضمانت کی درخواستیں مسترد۔ کیس کی فرد جرم عائد کرنے کے لیے 17 جنوری کی تاریخ مقرر۔ آئندہ سماعت پر 12 گواہان طلب۔ بانی پی ٹی آئی GHQ حملہ کیس میں بھی گرفتار۔ ATC راولپنڈی نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ پولیس کو اڈیالہ جیل میں ہی تفتیش کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کی سماعت۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل میں کہا سروے کے مطابق 70% ووٹ بینک پی ٹی آئی کا ہے، ہمیں انتخابی نشان نہیں ملا تو ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے اور پھر ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دے کر اختیارات سے تجاوز کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس سید ارشد علی نے کہا فریقین تو انٹرا پارٹی الیکشن چاہتے ہیں جو اب ممکن نہیں، 13 جنوری کو نشانات الاٹ ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے غصے میں کہا تھا اب پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، آپ نے الیکشن کرانے کا عہد کیا تھا اور یہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے جو یہ پوری نہیں کر رہے۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا پرامن احتجاج کرنے والی شریف خواتین کو جیلوں میں ڈال دیں گے تو شرافت جیلوں کے اندر چلی گئی تو باہر کون ہے جن کو دھڑا دھڑ ریلیف مل رہا ہے۔ ATC لاہور نے علیمہ خان، نظمہ خان اور اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع کر دی۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں 3 دن پہلے بانی پی ٹی آئی نے جیل میں بیٹھ کر الیکشن کمیشن ممبران کو دھمکیاں دی۔ کیا الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف FIR کی درخواست دی؟ آج بھی بانی پی ٹی آئی کے لیے وہی کام ہو رہا ہے جیسے 2011 میں ہو رہا تھا۔ $190 ملین منتقلی ریفرنس میں احتساب عدالت کا فرش شہزادی مرزا شہزاد اکبر اور زلفی بخاری سمیت 6 ملزمان کے اساس سے منجمد کرنے کا حکم۔ فرش شہزادی کے 29، شہزاد اکبر کے 24 اور زلفی بخاری کے 3 بینک اکاؤنٹس ہیں۔ فرش شہزادی لاہور، اسلام آباد میں 7 پلاٹس اور 22 لگژری گاڑیوں کے مالک ہیں۔ اساس سے منجمد کرنے کا حکم احتساب عدالت نے دیا ہے۔ NA 122 پر کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ کل تک محفوظ۔ سوات سے مراد سعید کی اپیل خارج، الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو NA 71 سیالکوٹ اور PP 48 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ پرویز الہی، مونس الہی، قیصرہ الہی کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ۔ فواد چودھری کی اپیلیں مسترد، الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ نواز شریف کے NA 15 مانسہرہ سے کاغذات نامزدگی منظور۔ شہباز شریف، شہریار آفریدی، شیر افضل مروت، شان دانا گلزار کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ کراچی کے حلقے NA 242 سے شہباز شریف الیکشن لڑیں گے۔ نون لیگ اور MKM میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، مصطفیٰ کمال دستبردار ہو جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ حلقے کی صوبائی نشستوں پر MKM کی حمایت کرے گی۔ لودھرا میں نون لیگ اور IPP کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکی، جہانگیر ترین NA 155 سے الیکشن لڑیں گے۔ نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت ملتان میں جہانگیر ترین کے خلاف امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ آصف زرداری کا سوئی میں گیس پائپ لائن بچھانے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کا ڈیرہ بگٹی میں جلسہ۔ آصف زرداری کا ٹیلی فونک خطاب، کہا ہر شخص کو روزگار فراہم کریں گے۔
پیپلز پارٹی کی یہی سوچ اور منشور ہے۔ سرفراز بگٹی نے خطاب میں کہا، چاروں صوبوں کی زنجیر پیپلز پارٹی ہے، جس نظام نے غلامی کی زندگی دی، ووٹ سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ARY پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے سب سے آگے۔ PSL سیزن 9 اور 10 کے ٹی وی رائٹس کے لیے لاہور میں بیٹنگ۔ ARY نے سال 2024 اور 25 کے ٹی وی رائٹس کے لیے سب سے بڑی بولی لگا دی۔ بیٹنگ میں ARY، PTV اسپورٹس، جیو، ہم ٹی وی نے حصہ لیا۔ ARY نے گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 50% سے زائد بولی لگائی۔ بیڈنگ کمیٹی نے ٹی وی رائٹس کے لیے لگائی گئی بولیاں حتمی منظوری کے لیے مجاز اتھارٹی کو بھیج دیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ ذرائع کے مطابق برطانوی ہائی کمشنر کی PTI رہنما بیرسٹر گوہر سے ملاقات۔ لاہور میں نواز شریف اور کراچی میں پیپلز پارٹی، GDA اور MQM کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور معیشت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ PTI میں باہر سے لوگ گھس آئے ہیں، آج ہمارے کارکنان مایوس ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ PTI رہنماؤں کا ٹکٹس کی تقسیم میں نظر انداز کرنے کے خلاف احتجاج۔ مسعود شاہ نے کہا، تحریک انصاف سے ٹکٹ لینے سے دستبردار ہو رہا ہوں، میں پاکستان کے 500 امیدواروں کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ آج مایوس ہیں کہ کارکنان کے انٹرویوز لینے والا کوئی نہیں، پارٹی سے التجا ہے، ہر بندے کو میرٹ پر ٹکٹ دیں۔ سپریم کورٹ کی جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت گزاروں کو فریق بنانے کی ہدایت۔ جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف آئینی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے جسٹس مظاہر نقوی کی حکم امتناع فوری دینے کی درخواست مسترد کر دی، ترمیمی درخواست جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ جہلم کے تعمیراتی منصوبوں میں مبینہ کھوٹ پوٹ کا کیس احتساب عدالت نے فواد چودھری کا 12 جنوری تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ جعل سازی کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور نے مونس الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اینٹی کرپشن نے موقف اختیار کیا، مونس الہی روپوش ہیں، وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ شرم آتی ہے ان لوگوں پر جو مہرنگ بلوچ کے کیمپ میں جاتے ہیں مگر ریاست کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء کے لواحقین کے کیمپ میں نہیں جاتے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کہتے ہیں، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا باپ دہشت گرد تھا جنہوں نے کشمیر کے خلاف بات کی، ہندوستان کی سہولت کاری کی۔ بنوں کے علاقے میران میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، ایک اہلکار شہید، پولیس اور مفروض دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ دہشت گردوں کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاری۔ آج صبح دہشت گردوں کی فائرنگ سے انسداد پولیو ٹیم کی ڈیوٹی پر مامور 2 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ کراچی کے لیاقت آباد انڈر پاس میں گاڑی پر فائرنگ، نجی کمپنی کے فائنانس مینیجر شکیل شیخ جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے انڈر پاس میں گاڑی روک کر فائرنگ کی۔ کوٹری کے علاقے سائٹ میں میاں بیوی اور بچہ قتل، پولیس کے مطابق جائے وقوع سے اعلی قتل برآمد کر لیا۔ واقعہ ذاتی دشمنی کا ہے یا ڈکیتی کی واردات، تحقیقات جاری۔ بیرون ملک سے کراچی پہنچنے والے 2 مسافروں میں کورونا کی نئی قسم کی تصدیق۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق بینکاک اور ابودھابی سے آنے والے 2 مسافروں کا JN1 ٹیسٹ مثبت نکلا۔ متاثرہ افراد کا تعلق کیچ اور حیدرآباد سے ہے، گھروں میں کوارنٹین کی ہدایت کر دی گئی۔ NCOC کا کہنا ہے گزشتہ ہفتے ملک میں کورونا کے 11 کیسز رپورٹ ہوئے۔ نگراں وزراعلی پنجاب کا طالب علموں کو 10,000 موٹر سائیکلیں دینے کا اعلان، ای رجسٹریشن کا آغاز۔ محسن نقوی نے کہا، ہم طالب علموں کو بلا سود 10,000 موٹر بائکس دیں گے، آلودگی ختم کرنے کے لیے 10,000 ای رکشا لوگوں کو دیں گے۔ لاہور میں آہستہ آہستہ الیکٹرک وہیکل آ جائیں تو ماحول پر بہت اثر پڑے گا۔ 15 جنوری تک نئی لائسنس فیس لاگو نہیں کر رہے، 16 جنوری سے فیس بڑھا دی جائے گی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ، زیارت میں ہر طرف سفیدی چھا گئی۔
درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے گر گیا. کوئٹہ اور قلات میں پارا -2 ریکارڈ. اسکردو میں پارا -11. گلگت کالام میں -5. چترال میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. دھند کے باعث احمد پور چٹھا کے قریب کار نہر میں گر گئی. 2 افراد جاں بحق. فلائٹ شیڈیول متاثر. 15 ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ. پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعاون سے متعلق تیسرا اجلاس. ISPR کے مطابق GHQ میں ہونے والے اجلاس میں باہمی تاریخی برادرانہ قریبی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا گیا. دفاعی پیداوار میں خود کفالت کے لیے تمام شعبوں میں دفاع تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ. کراچی میں پاک بحریہ کی مشق. سی گارڈ کی افتتاحی تقریب. مشق کا مقصد خطرات کے پیش نظر بحریہ اور دیگر اداروں میں تعاون کو فروغ دینا ہے. شرکاء کو سمندری دفاع کے لیے جوائنٹ میریٹائم انفارمیشن کوآرڈینیشن سینٹر کی کاوشوں سے آگاہ کیا گیا. کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز تقریب کے مہمان خصوصی تھے. انہوں نے میریٹائم شعبے کے تحفظ کے لیے اسٹیک ہولڈرز کی خدمات کو سراہا. اسرائیل کی غزہ پر بمباری. خان یونس پر حملوں میں مزید 15 افراد شہید. شہداء کی تعداد 23,000 سے زائد ہو گئی. زمینی کارروائی میں مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک. اسرائیل کا غزہ میں سب سے بڑی اسلحہ ساز فیکٹری پکڑنے کا دعویٰ. اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے غزہ کی پٹی پر جنگ کے تیسرے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں. ڈائریکٹر ریلیف اینڈ ورکس کہتی ہیں غزہ قحط کی جانب بڑھ رہا ہے. پناہ گاہوں میں جگہ نہیں رہی. لوگ کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں یا کچھ اپنی گاڑیوں میں. اموات میں ہر گھنٹے اضافہ ہو رہا ہے. جنوبی کیرولائنا میں صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم میں فلسطین کے حق میں نعرے. جو بائیڈن نے کہا میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں. اسرائیل سے بات کر رہا ہوں کہ وہ غزہ سے نکلے. شرکاء نے کہا اگر واقعی فلسطینیوں کا دکھ ہے تو جنگ فوری بند کرائیں. شرکاء فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے رہے. پولیس نے نعرے لگانے والوں کو باہر نکال دیا. مالدیپ کے وزراء نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو مسخرہ، دہشت گرد اور اسرائیل کی کٹ پتلی قرار دے دیا. مودی نے مالدیپ کے مقابلے میں بھارتی جزائر کی خوبصورتی کی پوسٹ شیئر کی تھی. بھارت کے احتجاج پر مالدیپ نے تینوں وزراء کو معطل کر دیا. ملک بھر میں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا دوسرا دن. 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف. پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریاں. آکلینڈ میں 3 گھنٹے کا پریکٹس سیشن. کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی. قومی کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ بھی ہوا. پاک نیوزی لینڈ پہلا T20 12 جنوری کو کھیلا جائے گا. جرمن فٹ بال لیجنڈ فرانز بیکن بایر 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. مشہور فٹ بالر نے 1974 میں بحیثیت کپتان اور 1990 میں بطور ٹیم مینیجر جرمنی کو عالمی چیمپئن بنوایا. FA کپ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کے چوتھے راؤنڈ میں رسائی. حریف ٹیم کچھ نہ کر پائی. مانچسٹر نے ویگن ایتھلیٹک کو 2-0 سے شکست دی. ڈیوگو اور برونو نے گول سکور کیے. کرنا پڑے گا